الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد علی مرتبت ذی احترام شیخ طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب دامن برکاتہم العالیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، عرس مقدس ہے جانشین اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے سائے میں بھی کھڑا ہونا کسی بندے کے لیے سعادت ہوتا ہے، لیکن ان کی جانشینی کرنا، ان کی سجادگی کرنا، یہ کام اس سے بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کوئی ایک آدھ کام کرتا ہو تو اس کا صاحبزادہ جانشین اسی ایک آدھ کام کو دیکھ لے گا، لیکن جو لوگ نابغہ عصر ہوں، ہمہ پہلو ہمہ جہت خدمات ہوں، آپ میری بات پر غور فرمائیں گے، اس بندے کا جانشین اور سجادہ نشین بننا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگ ساری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، ساری چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں نا، انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد دین کی ان ساری بنیادوں کو اسی طرح جب آگے بڑھایا تو پھر بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے آئیں کہ یہ کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی شان بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے جانشین تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جو تعلیمات سرور کائنات علیہ السلام کی ہیں اس پر مفسرین نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے، کہ ہر بندے نے ایک ایک کام کو لیا، ایک ایک کام کو۔ جیسے قرآن مجید کی آیات کو جمع کرنا ہے تو اس میں بہت سارا کردار حضرت عثمان غنی نے ادا کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو تلاوت قرآن پاک ہے، محبوب جس خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ جب نبی کریم علیہ السلام رات کو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نا، تو ابو جہل جیسے کافر بھی جھاڑیوں میں چھپ کے حضور کی تلاوت سنتے تھے۔ اب اس والہانہ انداز میں قرآن پاک کو آگے جاری رکھنا، اس والہانہ انداز میں، تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عبداللہ سے قرآن پاک سیکھا کرو، یہ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ لوگوں نے نا اس کام کو تقسیم کر کے اپنے اپنے ذمے لیا۔ پھر اسی طریقے سے جو حفظ حدیث کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ قریب رہتے تھے محبوب کے، بہت سارے لوگ قریب رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
احادیث کے حافظ تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ حدیث پاک کو یاد رکھنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، حفظ حدیث کرتے تھے، آگے اس پیغام کو پہنچاتے تھے۔ تو اس سارے فیض کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے سنبھالا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ مختلف صحابہ کو دیکھیں گے تو ان کے اندر مختلف اوصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف۔ حسنین کریمین کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ میری شجاعت اور میری بہادری اللہ نے حسین کو عطا فرمائی ہے، اور فرمایا میری سخاوت سے اور میری بردباری سے عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے حسن کو عطا فرمایا۔ تو مختلف لوگوں کے اندر وہ چیزیں تقسیم ہو کے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جانشینی آگے بڑھی۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ ایسے کام تھے جو ان کے سامنے تھے ہی نہیں، کچھ ایسے کام تھے جو ان کے سامنے تھے ہی نہیں، تو وہ جب ان کے سامنے آئے تو کہنے لگے یار ابوبکر آپ کا تو راستہ ہی بڑا مشکل ہے، آپ کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ 17 جمادی الاخری یہ آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر، ان کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے میرے دونوں ہمسائے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات کوشش کی کہ پتہ کرنا ہے جناب عمر کہاں گھومتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، تو رات کو نا میں بھی ان کے پیچھے چل دیا، میں بھی وہ خیر کے کام تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے حصے میں بھی آئیں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ایک دروازے پہ دستک دی، اس گھر میں داخل ہو گئے، رات کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو میں نے دستک دی، تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون بولی، کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں طلحہ ہوں، پوچھنا تھا کہ جناب عمر یہاں آئے تھے۔ تو اماں کہنے لگی عمر صرف خالی آئے نہیں تھے، وہ میرے گھر کا کام کاج بھی کر کے گئے، انہوں نے ڈیوٹی بھی کی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے حضرت عمر کا پیچھا نہیں کیا کہ اپنے کام کرنے بڑے مشکل ہیں، اور جناب عمر تو غریبوں کے گھروں میں جا کے خود کام بھی کر کے آتے ہیں۔ یہ جانشینی اتنی آسان، توجہ ہے میری بات پر، اتنی آسان۔ ہاں کسی ملانگ شلانگ کا بندہ جانشین ہو یا کسی قوالی شوالی والا معاملہ ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، کونے میں بیٹھ کے آپ تعویذ بانٹیں یا تھوڑی دیر کے لیے تھپکیاں دیں یا نوٹ لے لیں، بکھیر آئیں واپس آ جائیں۔ لیکن جو لوگ دنیا میں کام کر کے دکھاتے ہیں نا، ان کے طریقوں پر چلنا کوئی آسان، ان کے رستوں پر چلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے نا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا حضور آپ کے طریقے میں بھلا کیسے چلیں گے، آپ نے تو کمال ہی کر دی ہے، ہر بندے کو آپ ہر لحاظ میں فیض یاب کرتے ہیں، تو لوگ تو بڑی توقعات وابستہ کر لیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نیرے تعویذ بانٹتا ہے تو صاحبزادے نے تعویذ سیکھ لیے، لیکن ایک ایسا عالم، آپ میری بات پر غور کریں گے، ایک ایسا عالم جو کتاب بھی لکھتا ہے، جو فتویٰ بھی دیتا ہے، جو تبلیغی دورے بھی کرتا ہے، جو آنے والے فتنوں کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے، تقوی کے اعلیٰ معیار پہ بھی پورا اترتا ہے، مدارس مساجد خانقاہوں کی تعمیر بھی کرتا ہے، اتنے سارے جو بندہ کام کرے، ان کے صاحبزادوں کے لیے اس رستے پہ چلنا کوئی آسان، اور پھر قوم کا بھی اپنا ایک بڑا خاص سٹیٹس ہوتا ہے، اپنا خاص سٹیٹس ہوتا ہے۔ وہ خود بیچارے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ جناب میں قبلہ کا مرید ہوں، تو قبلہ تو یوں نہیں کرتے تھے، صاحبزادہ کیوں کرتا ہے؟ تو بھئی ہم مرید ہیں تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اتنی بڑی مرضی پجاروں لے، لیکن صاحبزادے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ موٹر سائیکل بھی خریدے، کیونکہ ہمارے حضرت نہیں خریدتے تھے۔ یہ سٹیٹس لوگ بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ سارے کام ہمیں کر کے دیے جائیں۔ بھئی پہلے تو آپ میری وہ بات یاد رکھیں جو میں نے شروع میں عرض کی کہ صحابہ نے نا ان چیزوں کو تقسیم کیا، کچھ اپنے اوپر بھی طاری کیا، سمجھا کہ پیغام ہم سب کا ہے اور ہم سب کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور پھر جو جانشین تھے جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے،
بڑے بڑے میرے دادا جی ریٹائر فوجی تھے، کسی نے نہ ان سے ایک دفعہ کہا کہ وہ فلانے پیر صاحب دا پتر اینج ہو گیا ہے، تو فرمان لگے بورڈ دے تھلے اور درخت کوئی نہیں اگدا، بورڈ تھلے درخت، یہ سادی مثال ہے نا سمجھنے کے لیے۔ فرمانے لگے وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ اس کے نیچے مزید کوئی درخت ہو سکتا؟ کہنے لگے بابا بڑا ہی بہت تھا، اب آپ کہیں کہ اس کے نیچے کوئی ایسا بندہ بٹھایا جائے جو کام کر لے تو اس سیٹ پہ کسی اور کا چلنا آسان کام ہے ہی نہیں، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو سادہ سا کوئی کام ہو تو ٹھیک ہے، جانشینی ہو گئی، لیکن بہت بڑا کام ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت دنیا میں ایک ہی ہیں، دوبارہ کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ آج بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ 5 کتابیں سامنے رکھتے ہیں، 6ٹھی تیار کر لیتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آپ کتابوں کو دیکھیں، ایک ایک رسالہ جو ہے نا، ایک ایک رسالہ، اس کو آپ کبھی اس پر غور کریں، اس کے آپ مندرجات کو دیکھیں، اس کی آپ تفصیلات کو دیکھیں، تو ہمارے نوجوان ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا تخلیقی ذہن کا بندہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت مختلف لوگوں کی ہم تحریریں پڑھتے ہیں تو ایک تحریر دوسری جگہ جب وہ کرتے ہیں تو پچھلی بات کا اگلی جگہ عکس نظر آتا ہے۔ چلیں اور سادہ کرتا ہوں بات طالب علموں کے لیے، جو لوگ تقریر کرتے ہیں نا، خطاب کرتے ہیں، ان کے کچھ جملے پکے ہوتے ہیں، وہ ہر گفتگو میں کسی نہ کسی طور پر سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ کسی عنوان پر گفتگو کریں تو کوئی پچھلا جملہ رپیٹ نہ کریں، کوئی پچھلی بات ہوتا نہیں نا، انسان روٹین میں جو باتیں کرتا ہے وہ پک جاتی ہیں، اس کا لہجہ بن جاتی ہیں، اس کا تقیہ کلام ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی موضوع پر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں نئی بات ہی لکھتے ہیں، وہ تو خطبہ نیا درج کرتے ہیں تو پھر وہ بات کیسے پچھلی ہوگی؟ اب یہ لکھنے کی ترتیب ہے، اور ان سے جو وابستہ لوگ ہیں نا، میری بات پر توجہ ہے آپ کی، تویزاں لے نیرے تویزاں لے ان تو وہ بھی نہیں کھلون دیں دے، وہ بھی کہنے جی 3 کھڑے سن تو فرق نہیں پیا، وہ بھی آ جاتے۔ صرف تویزوں والے بھی ہوں تو یہ بھی سکون لینے، نیرے جلسے والے بھی ہوں نا، جلسوں والے بھی، ان کا بھی اپنا سٹیٹس ہے۔ وہ کہتے تسی ٹائم نہ لاؤ، اسی پاویں جلسہ شروع کریے تے پاویں تسی چھیتی آ جاؤ، یعنی فون کتے پہنچے ہو، کتے پہنچے ہو، کتے پہنچے ہو۔ وہ میں نے کئیوں نے کہنا، میں کہنا کرما لے جی تیرے فون کرو نہ چھیتی ہونا ہے، پھر چٹے چٹے کر، باقی تو رستہ یہی ہے کہ جو اتنا ٹائم لگنا ہے اتنا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر آپ کرتے رہیں، شاید سفر جلدی ہو جائے۔ تو وہ کہتے تو ٹائم پہ آ جاؤ، تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے بھئی وہ تلاوت شروع ہوگی کرنے، ساؤنڈ والا لیٹ ہو گیا سی، تو بھئی سانوں تے تو بڑی پریشانی لائی سی، تو یہ تھوڑا سا بتا دیتے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا چھوٹا موٹا، اس میں بھی بندہ پورا آ سکتا۔ اچھا، پیروں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، پیر چونکہ نیک ہوتا ہے تو بچے کا نام بھی اسی نے رکھنا ہے، کان میں اذان بھی اسے، چونکہ پیر صاحب نیک ہے لہذا نکاح بھی انہوں نے پڑھانا ہے، چونکہ وہ متبرک ہیں لہذا جنازہ بھی، چونکہ وہ متبرک جو ہوئے نیک جو ہوئے لہذا کول شریف پہ بھی، وہ سارے کام انہوں نے کرنے، چونکہ بندہ جو نیک ہے لہذا ساری مصیبت وہی کرے گا، نیک جو ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ یہ دم درود والے بندے منسلک ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، اور جن سے سوال پوچھنے والے لوگوں میں سید دیدار علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ کوئی چھوٹا سا فتویٰ پوچھیں گے، بھلا جب پوچھیں گے تو کچھ چھوٹا سا فتویٰ پوچھیں گے، جن کو لوگ امام المحدثین کہتے ہیں، جن سے استفتاء کرنے والے لوگوں میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسے لوگ ہوں۔ حضرت صدر الافاضل کا جو حاشیہ ہے نا خزائن العرفان، اس کا ایک پیرا کھولو نا تو 10 15 تفسیروں کا نچوڑ آتا ہے، وہ آپ کبھی کھولیں۔ اتنا بڑا آدمی جس بندے سے سوال کرے، اس کی جانشینی کوئی آسان کام ہے؟ اور پھر مرید اعلیٰ حضرت کے مرید، وہ اس شیخ کے مرید تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کلاس فیلو تھے، ان کا نام متھن میاں تھا، 1-2 سال بڑے تھے عمر میں، پڑوسی بھی تھے۔ تو ایک دن مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی، اور مالدار بھی زیادہ تھے، اعلیٰ حضرت کی ڈیوڑی میں نا وہ جھاڑو دے رہے تھے، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میاں آپ تو ہمارے بھائی جان کے بڑے
دوست ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی رات مرید ہو گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ اپنے کلاس والوں کے مرید ہو گئے ہیں؟ کہنے لگے یار جاگ بڑا دیکھا ہے اور جا کے دیکھا ہے، سفر کر کے دیکھا ہے، جدھر گئے ہیں نا یاد احمد رضا بریلوی کی آئی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہی کام ٹھیک ہے. اس ترتیب سے جس آدمی کے مرید ہوں اس بندے کا جانشین بننا کوئی آسان کام. حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر آپ کبھی دیکھیں نا، اس شخص کا کام آپ دیکھیں، لوگوں کے خلفاء مریدین وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. لیکن حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح اعلیٰ حضرت کوئی کام کہہ دیتے تھے تو خلفاء کرتے تھے، اسی طرح حضرت حجت الاسلام کے منہ سے نکلتی تھی تو لوگ جان دینے کو تیار ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک قد کاٹ تھا، ان کا ایک وقار تھا. اور پھر ایسا نہیں کہ نرے وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے تو وہ جانشین تھے تو یہاں تک معاملہ تھا. انہوں نے ذاتی صلاحیتیں پیدا کی. الدولت المکیہ جب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نا حرم شریف میں، تو وہ لفظ اعلیٰ حضرت کے تھے، تحریر ساری حضرت حجت الاسلام کی ہے، اور فوراً فی البدی عربی ادب میں مہارت رکھتے تھے، وہ کام کیا. اور ذاتی صلاحیت، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ میٹرک میں بھی بڑے لائق تھے. آپ ان کے حالات پڑھیں، فرسٹ ڈویژن میں حضرت نے میٹرک کی ہے، اور جاٹ برادری سے تعلق تھا. طاہرانہ قسم کی نظریں اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایسے بندے کو متاثر کرنا کوئی آسان کام. شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی، منطق اور فلسفہ جس بندے کے سامنے خود ہاتھ باندھے، اور بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑے بڑے لوگ، لیکن علامہ ہزاروی کے سامنے چپ کر جائیں. جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو پڑھا، یا جو ان کی کتابوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں وہ کتنے بڑے آدمی تھے. اور جس بندے نے علامہ ہزاروی جیسے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ ان کے قدموں میں بیٹھنا ہزاروی صاحب فخر محسوس کریں، ان کی خدمت میں حاضری دینا ناز محسوس کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بندہ کتنا کو بڑا ہوگا. حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذاتی قد کاٹ ہے، کہ جو ذاتی خدمات ہیں وہ اتنی بڑی ہیں. آپ فتاوی حامدیہ کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں. اور شاعری کے اندر، شاعری آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، وہ دو چار فکرے لیے اوپر نیچے کر کے جوڑ دیے. ایک شاعری وہ ہے، اور ایک شاعری وہ ہے کہ جس شاعری میں آپ اپنا معافی ضمیر بھی کہہ رہے ہیں، اپنا معافی ضمیر بھی. میری ایک شاعر سے ملاقات ہو گئی تو ایک بزرگ عالم تھے، انہوں نے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کی شرح لکھی ہے. تو شاعر بڑے نامور قسم کے ہیں، تو ایک جگہ ملاقات ہو گئی تو میں نے نا ان سے کہا کہ آپ نے وہ شرح پڑھی ہے سلام رضا کی؟ تو کہنے لگے مولانا نے بڑی زیادتی کی شرح لکھ کے. مجھے غصہ لگا، میں نے کہا دنیا دار سا شاعر ہے تو یہ کہہ رہا ہے مولانا نے زیادتی کی. کہنے لگے انہوں نے عالمانہ شرح تو کی ہے، لیکن جو مولانا احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے شعر و سخن میں ملکہ دیا تھا، اس کے لیے وہ بندہ چاہیے جو شعری ذوق کو بھی سمجھتا ہو، جسے حروف کے مد و جزر کا پتہ ہو، جسے ردیف قافیے کی سمجھ ہو. وہ ان کی شرح لکھتا تو ذرا چاشنی کچھ اور ہوتی. عالمانہ شرح تو ہے، اس میں اختلاف نہیں، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس میں حسن بھرا ہے، اس شاعری میں، وہ اس کا حق کوئی ادا کر سکا. حضرت حجت الاسلام کو اگر آپ دیکھیں گے نا، دیکھیے نا، یعنی شعر کا وزن بھی رہے اور انداز بھی اس کا پوری طرح قائم رہے، اور اس سے معافی ضمیر بھی پورا بیان ہو جائے. اب تو مدینے لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو. حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو. وہ پورا ذوق بھی پورا ہو، بات بھی پوری ہو، اور تعارف بھی پورا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے نا حضرت حجت الاسلام کا، زیادہ باتیں نہیں کرنی، کلام یہ ہے کہ طبیعت میں عاجزی بڑی تھی اور محنت بڑی کرتے تھے. آرام پسندی جو ہوتی ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے. طبیعت آرام مانگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ذمے کام لیے ہو نا تو بندہ خود بخود چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں
محنتی لوگ روٹی کم کھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ روٹی کھانے کا ٹائم ہی کم ملتا ہے. اس پر توجہ دینے کا تساں کہڑا ناراض ہونا, پیار والے جی ہو. جہے بندے گھر لمے پہ آتے نا ویلے, وہ پرت آتے ہیں پکوڑے نہ بنا لیے, فارغ جو ہیں, کام جو کوئی نہیں, تو پکوڑوں سے جان چھوٹتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح کرو, اگر آلو مل جائے نا تو چلو چپس بھی بانی جائے, فارغ ہے نا چونکہ. تو وہ پھر کئی دفعہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ باہر بھی جانا چاہیے, کوئی کام بھی کرنا چاہیے, تاکہ آپ کام کریں گے تو ہمیں بھی کچھ کام کرنے کا موقع. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ فارغ لوگ یہ. اور اب تو خیر اور آسانی ہو گئی ہے, ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ کرتی ہے ہوم ڈلیوری آرڈر سارا ہی. تو وہ آرڈر کر دیتی ہے تو کھانا دروازے پہ آ جاتا ہے, موبائل ساتھ پڑا ہے, تو وہ اب تو کھجوریں جتنی مرضی کھائیں, کون سا پتہ چلنا ہے. یہ جو لوگ کام کرنے والے تھے تو ان کا مقصود چونکہ کام تھا, اس لیے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, روٹی کم کھائی, کھجوریں زیادہ کھائیں. وہ فرماتے تھے روٹی کھانے میں دونوں ہاتھ مصروف ہوتے ہیں, لکھا نہیں جاتا. نری کھجوریں کھائیں تو بندہ پڑھتا بھی رہتا ہے, لکھتا بھی رہتا ہے. حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی محنت فرمائی, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی اشاعت. خود پھر وہ جو فتاویٰ آتے تھے اسی طرح آتے رہے, وہ فتویٰ بھی لکھتے تھے, سفر بھی فرماتے تھے, وہ جبل پور بھی جاتے تھے, وہ دور دراز کا سفر بھی کرتے تھے. اور طبیعت میں عاجزی تھی. انہوں نے اس حلقہ احباب کو بکھرنے, کسی نے مناظرے کے لیے بلایا تو وہ لاہور بھی پہنچ گئے, اگر سنی کانفرنس ہوئی تو وہ بنارس بھی گئے. انہوں نے سارے کام کیے, سارے کام. اور اس کے ساتھ وہ اپنے گھر سے غافل نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا کہ ان کے صاحبزادے ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر بن گئے. مفسر اعظم ہند کے لائے جیلانی میاں صاحب رحمۃ اللہ. گھر کے اندر انہوں نے وقت بھی دیا, منظر اسلام کو بھی ٹائم دیا. بات سمیٹنے لگا ہوں, سفر پہ تشریف لے گئے تھے, واپس آ رہے ہیں, اور خود نہ سائیکل رکشہ چلتا ہے. وہ سائیکل رکشہ, اس کو آواز دی, بلایا, اور وہ سائیکل رکشے والا کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ حضرت نے ٹرین سے سامان اتار کے سائیکل رکشے میں رکھا, گھر کے قریب پہنچے, لمبا سفر کر کے ہیں, طبیعت بتا رہی ہے تھکے ہوئے. تو وہیں دروازے کے قریب ایک شخص کھڑا ہے, کہنے لگا حضور میرا بھائی آپ کا مرید ہے, کئی دنوں سے بیمار ہے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو میں 2-4 دفعہ آیا ہوں, آپ سفر پہ تھے, حضور کچھ آرام فرما لیں, سستا لیں, کھانا وانا کھا لیں, جب آپ کی طبیعت چاہے تو ذرا وہ بیچارہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نعمانی میاں صاحب, جن کا مزار کراچی میں, مولانا حماد رضا صاحب. آپ ان سے فرمانے لگے نعمانی یہ سامان اندر لے جاؤ, اور اس شخص سے کہنے لگے آرام کر کے نہیں, میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. میں اس کو دیکھا ہوں, بیچارہ پتہ نہیں کب سے میرا منتظر ہے. اس نے کہا حضور نہیں, تکلیف دینا میرا مقصود نہیں تھا, آپ کی طبیعت بتا رہی کہ آپ تھکے ہوئے. فرمایا یار کیا ہے, سونا ہی ہے نا, سو جائیں گے, عمر پڑی ہے سونے کو, لیکن وہ پریشان ہے, پہلے وہاں چلتے ہیں. اور جا کر کے اس کو کہتے ہیں, اور یہ انداز اتنا میٹھا تھا. وہ شخص کہتا ہے حضرت آئے, ہمارے گھر میں رہے, میں لے کے آیا تو آتے ہوئے بھی روتا رہا, اور واپس چھوڑنے گیا تو تب بھی روتا رہا, اس لیے کہ انہیں کوئی حاجت نہیں تھی, انہیں مریدوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت, اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیاز بنایا تھا. لیکن اس کے ایک اور مرید نے ایک دفعہ دعوت دی حضرت کو, حضور گھر تشریف لائیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں جلدی ہوتی ہے, اور بعض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو منہ میں آیا اس کو فوری طور پہ بول دیا, حضرت وہ فلاں جگہ آپ نے آنا ہے تو آپ ذرا تشریف لے آئیے گا. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. محفل میں دیر ہو گئی, ان کو اتنا غصہ آیا کہ پیر صاحب نہیں آئے, یعنی پیر صاحب پہ غصہ آیا, حضرت نہیں تشریف لائے. تو اس غصے میں گھر کو تالا لگا کے کہیں چلے گئے, بچوں کو ساتھ لے کے. حضرت تشریف لے گئے تو دروازے پہ تالا تھا. کچھ دنوں کے بعد آئے تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. خادم ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں حضور حجت الاسلام بار بار یہی فرماتے یار بس ذرا محفل میں دیر ہو گئی تھی, یار ذرا محفل میں دیر ہو گئی. وہ بھی کہتے جا رہے ہیں جی میں نے بڑا بندوبست کیا تھا, میں صبح سے لگا ہوا تھا, کام بڑا کیا تھا, آپ تشریف. حضرت بار بار ایک ہی بات, وہ ذرا دیر ہو گئی. خادم بولا, کہنے لگا حضور آپ تو بڑے لوگ ہیں, حوصلے بھی بڑے ہیں, دل بھی بڑا ہے, پر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اسے یہ بھی بتائیں کہ ہم گئے تھے, دروازے پہ تالا تھا, تم کہیں جا چکا تھا. کہتے ہیں اب اس نے یہ بات سنی
تو کبھی حضرت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میری طرف دیکھتا ہے، پھر قدموں میں لگ گیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جو حضرت نے بات کی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ فرمانے لگے لوگ زیادہ کھڑے تھے، اگر میں یہ کہتا کہ میں گیا تھا اور تیرے دروازے پہ تالا تھا تو تجھے شرمندگی ہوتی، اور کسی کو شرمندہ کرنا میں پسند، بڑے باپ کے بڑے ہی بیٹے، بڑے والد کے بڑے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان پکڈنڈیوں پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اولادیں کیوں بڑی نہیں ہو پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بچے کوشش کر بھی وہاں تک پہنچ سکتے۔ چلیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بات سمیٹ رہا ہوں، اللہ مجھے پھر معاف کرے، میں کہتا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں بڑے لوگوں کے جو جانشین اور سجادہ نشین ہیں نا، ان کی بڑی ہمتیں ہیں۔ اتنے بڑے آدمی کی کرسی پہ بیٹھے، اور ان کرسیوں کے نیچے کو سارے پھول نہیں ہوتے، ان کے نیچے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بڑی بڑی توقعات لوگوں نے وابستہ کی ہوتی۔ تو یہ بچے بڑے دلیر ہوتے ہیں جو ان سیٹوں پر بیٹھ کر بڑے لوگوں کی جانشینی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ حالات کا بدل جانا میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ میں پھرتا ذرا زیادہ ہوں، میں نے ملک کے سارے کونے دیکھ لیے، ساری جگہیں میں نے دیکھ لی ہیں۔ لوگوں نے بعد میں نا صاف لفظوں میں یہ کہا، صاف، ابا جی ٹھیک ہے جو تھے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں نے لوگوں کو یہ کہتے دیکھا، انہوں نے جان چھڑائی یہ کہہ کہ وہ کر لیتے تھے، ہم سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے۔ دور دراز سے بھی جہاں سے بھی سنا ہے، انہوں نے کہا یار کمال بات ہے نا، جہاں حاجی صاحب کھڑا کر گئے تھے صاحبزادے وہیں کھڑے۔ یہ سعادت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ سنیں، جزاک اللہ، سنیں جی، یہ کوئی خاص اعزاز ہوتا ہے، خاص اعزاز۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ صاحبزادوں کو ساتھ ہی رکھا، ساتھ ہی رکھا، ساتھ رکھ کے تربیت فرمائی، اور انہوں نے خاص فیضان سے نوازا۔ میں بات ختم کرنے لگا تھا، میں نے نا بعض خلیفے اور مرید دیکھے ہیں۔ ابھی صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بیٹا تو اپنے باپ کا عکس ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں اپنے اپنے حصے کی بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تے سارا پیار تے میرے نال کر دے سن، میں تے 11 واری نال گیا، لہذا جو ایسی ہو مینوں دے گا نے۔ کمال بات ہے نا کہ ابا جی کو خلیفے سے بھی پیار تھا، مرید سے بھی پیار تھا، شاگرد سے بھی پیار تھا، پتر سے پیار ہی نہیں تھا۔ کمال بات ہے نا جی، انہاں سارے نو دتا ہے تے نہیں دتا تے اپنے پتر نو، کیسی عجیب بات ہے۔ اور یہ کئی جگہ پہ سننے کو ملی، وہ جی سارا کچھ تو میرے، میں سمیٹ کے نا میں لین دے تے بال واسطے میں کوئی شے نہیں چھڈی۔ یہ آپ نے زیادتی کری۔ جو وفادار ہوتے ہیں اصلہ نال جو نیکی کری اور نسلہ تاک نہیں بھولتے، وہ تو پوتوں نواسوں کے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ نے کمال کر دیا کہ وہ جی میں چونکہ ساتھ رہتا تھا تو زیادہ تو مجھے پتہ ہے۔ بات یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ایک مقام پہ نا سلسلہ چشت کی تعریف لکھتے لکھتے ایک درویش نے لکھا ہے کہ خلفاء بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کئی محبین ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، وہ خلیفے تو نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ دلیل کیا دی؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت خدمت کی خواجہ نظام الدین صاحب، لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے۔ آخری وقت تھا نا وقت وصال خواجہ نظام صاحب کا، آخری وقت، تو نیم بیہوشی کے عالم میں فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب کے قریب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دل بھی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی حضور چراغ حاضر ہے۔ خواجہ صاحب چپ کر گئے، پھر دیر کے بعد فرمایا او یار جس کا نام بیماری میں بھی منہ پہ آئے نا وہ خاص بندہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا دیر کے بعد کوئی خسرو کو بلاؤ۔ حضرت نصیر الدین چراغ عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے، آپ پھر چپ کر گئے۔ پھر دیر کے بعد فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ، عرض کی حضور چراغ حاضر ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب نے آنکھیں کھول دیں، لوگ جتنے بیٹھے تھے ان پہ نظر ڈالی، فرمایا گواہ رہنا بھائی، خلافت چراغ کو دی جاتی ہے پر خسرو سے کہنا نظام تمہارا ہی رہے گا۔ خلافت دی جاتی ہے چراغ کو، دے دی، پر خسرو سے کہنا کہ نظام
یہ تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ اور یارو اس طرح بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، کچھ خدمت گزار بھی ہوتے ہیں جو قدموں میں رہتے ہیں تو پھر بڑا کچھ ہی پاتے ہیں۔ وہ خلیفے تو نہیں ہوتے پر کئی دفعہ نظام انہی کا رہتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت حجت الاسلام کے فیض سے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔